یہ کہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹ کو جوابات کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کا سورس اسلام ہے، اس کا سورس کرسچینٹی ہے، اس کا سورس جوڈائزم ہے، اس کا سورس ہندوازم ہے یا بدھزم ہے، یا ڈاکٹر سفیان بکیا تمام مذاہب کو جوابات کا غلط سورس سمجھتے ہیں اور صرف اسلام کو جوابات کا درست سورس سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب بھی آپ سورس کی بات کرتے ہیں، میرے مطابق اور میں اپنے پرسپیکٹو سے بات کروں گا، بینگ اے مسلم میں اس پرسپیکٹو سے بات کروں گا. ایسا گائیڈنس کے لیے میرے خیال میں 3 بکس ہیں، اور اس سے سب سے پہلی بک آتی ہے ریویلڈ نالج کی. ریویلڈ نالج میں جیسے قرآن کریم ہے آپ کے پاس، قرآن کریم نے کہا فلا یتدبرون القرآن، کہ آپ اس کے آیتوں پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، بار بار غور و فکر کی بات، بار بار غور و فکر کی بات. دوسری کتاب جو میری نظر میں ہے اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ کی، وہ ہے کائنات، جس کی نشانیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا کہا ہے بار بار کہ آپ نے اس پہ سوچنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اپنے انٹولوجیکل آرگومنٹ سے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ سے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ سے، انفرنشنل آرگومنٹ سے آپ نے اسے سمجھنا ہے. تیسری کتاب ہے انسان کی اپنی فطرت. اس کے اندر آپ نے ایک بات کہی تھی اویس صاحب، مجھے بڑی اچھی لگی. کسی پوڈ کاسٹ میں آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں اپنے جسم کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی غزل کہی، مجھے بھول گئی ہے پر بڑی اچھی تھی، اس کا وہ سر، امپیکٹ میں ہے نے کہا میرے تھا کہ پاس. میں اپنے وجود کی توجہ چاہتا ہوں. وجود کی توجہ چاہتا ہوں، وہ تو غزل بھی مجھے یاد ہے اور یہ الفاظ بھی مجھے یاد ہے. اور اقبال صاحب، اگر آپ نے فرض کریں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو آرام سے باقی جتنی زندگی گزار جینی چاہیے تھی، ریلیکس ہو کے. پر میرے خیال میں یہ جو آپ ہر رات ہر دفعہ سوال ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ آپ کی فطرت کی آواز ہے، یہ وہ کائنات کی یا کتاب کی آواز نہیں. تو میرے خیال میں کسی بھی انسان کے پاس گائیڈنس کے لیے 3 سورسز ہیں، اور یہ وہ تینوں سورسز ہیں جس سے وہ گائیڈنس لے سکتا ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ورنہ پھر ہم ایسے ہی جاتے رہیں گے. نہیں ڈاکٹر دیکھیں، صاحب، مجھے آپ سے کچھ ہاں، بجانے کا مزہ آتا ہے. میں آپ جیسے ہی میرے اشارہ بھی نزدیک کرتا ہوں کر جاتا ہوں. جی جی. میرے نزدیک اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا، وہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہاں سے وہ گائیڈنس شروع ہوئے. ہمیں تمام کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے، جتنی کتابیں اس پر ہمارا ایمان ہے جو اس وقت سے شروع ہوئی ہیں. تو ہمارا ایمان ان تمام میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا نظریہ. میرے خیال میں تمام انسان ایک گروپ ہیں، سیم گروپ. ہاں، بیچ میں ڈائیورژنز آئی ہوئی ہیں، جو لوگ ڈائیورٹ کرتے گئے ہیں بیچ میں. وہ جو میں نے آپ کو بتایا، وہ شاید انا کی وجہ سے ہو، نفس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دنیا کی محبت. پر ہم گروپ ایک ہی ہیں سارے، ہمیں لے کے آنا ہے انہیں واپس. تو دیٹس مائی تھنکنگ پروسیس، اگر دیٹس مائی تھاٹ پروسیس. ڈاکٹر صاحب، سوری فار بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آپ کے نزدیک مسلمان تھے اور اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ کے پیروکار یہودی کیوں کہلاتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ حضرت عیسیٰ اگر مسلمان تھے تو ان کے پیروکار مسیحی کیوں کہلاتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، قرآن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ دیر از اونلی ون گاڈ. اس کا نظام چلے گا اور ایک ہی خدا کو ہم مانیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کے نظام کو نہیں مانیں گے. آپ جانتے ہیں کرسچینٹی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے مذہب میں بھی بہت ہی قابل احترام ہے، انہیں خدا کے درجے پر لے کے چلے. ڈائیورژن آتی رہی ہیں. جو میں نے ڈائیورژن کی بات کی، ایسا جیوس کے ساتھ بھی ہوا، ایسا کرسچینٹی کے ساتھ بھی ہوا. آپ جیوس کی اگر میں ہسٹری یہاں بیان کرنا شروع کر دوں کہ وہ کہاں کہاں، آپ سورہ بقرہ میں 100 آیتیں مسلسل اس ہسٹری کو بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ کیوں ڈائیورٹ کیے. جن پہ 1400 سال مسلسل پیغمبر آتے رہے، وہ کیوں ڈائیورٹ کیے، وہ اپنے راستے سے کیوں گئے. ایسے ہی کرسچینٹی کے بارے میں، تو وہ ڈائیورٹ کر گئے. راستہ وہی ہے جس پہ ہم سب جا رہے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر گئے بیچ میں. ورنہ وہی راستہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. امیزون کے جنگلوں میں یا جو سماٹرا کے جنگلوں میں رہنے والے جو جنگلی تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ایک مورل اپ برنگنگ کے لیے آپ کے رب نے کیا انتظام کیا؟ کوئی انتظام نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اویس صاحب، ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. دیکھیں، ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے،
میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کریم از ون آف دا سورس آف گائیڈنس آؤٹ آف 3. یہ کائنات اس کے لیے گائیڈنس ہے. جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہا ہے وہ درخت کو دیکھے گا, آسمان کو دیکھے گا, ستاروں کو دیکھے گا. اس کی اپنی فطرت جو آپ اپنے وجود کی توجیہ چاہتے ہیں, اسے بھی اپنے وجود کی توجیہ چاہیے کہ وہ کرے, اس پہ سوال پوچھے. تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا جو ایک پہلے مارکنگ سسٹم ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. یہ تمام میں 100 میں سے 60 نمبر لینے ہیں اور وہ پاس ہو جائیں گے. جس کو جتنا علم ملا ہے, جس کو جتنی کیپیسٹی ملی ہے, اسی کیپیسٹی کے مطابق اس سے سوال ہوگا. تو اگر امیزون کے جنگلوں والوں کو 3 کی جگہ 2 کتابیں ملی ہیں, ایک کائنات کی ملی ہے اور ایک اس کی اپنی فطرت کی ملی ہے, اور اسے تیسری کتاب جو ہم پہ ذمہ داری تھی, جو ہم نہیں نبھا پا رہے, ہم مسلمانوں کا ذمہ داری تھی, قرآن شریف نے ہم پہ ڈالی ہوئی ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے ہمیں چاہیے تھا ہم پہنچتے, ہر ایک کو یہ پیغام دیتے اس نیت کے ساتھ کہ انہیں بتا سکیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے, یہ آپ کی ریئلٹی ہے, آپ نے اس میں جانا ہے. آئی ایم کنکلوڈنگ اٹ. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم وہ کر نہیں سکے, ان کے پاس وہ ایک کتاب پہنچا نہیں سکے, اور ان کے پاس 2 کتابیں موجود ہیں. اس 2 کتابوں میں جو نالج ہے, اس نالج کے بیسس پہ, اس کیپیسٹی کے بیسس پہ ان سے پوچھا جائے گا. امیزون کے جنگلوں میں رہنے والوں کے پاس قرآن مجید نہیں ہے, ان کے پاس انسان کا جسم ہے اور کائنات کا مطالعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنا نالج دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا. تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ساتھ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں کی؟ ان کو 3 کتابیں کیوں دی اور امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو 2 کتابیں کیوں دی؟ دیکھیں, ایک سب سے پہلے تو آپ جو زیادتی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میرا پیپر ہو اور میرا جو ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, وہ مجھے کہے کہ تم نے 3 کتاب سے تمہارا پیپر بنے گا, اور ایک کو کہے کہ تمہارا 2 کتاب سے بنے گا, تو میرا 2 کتاب والا دوست بڑا خوش ہوگا کہ اچھا مجھے 2 کتابوں میں سے پیپر دینا ہے, جواب دینا ہے, اس کے لیے ایزی ہو جائے گا پیپر, اور 3 کے لیے وہ اس کو. تو شاید یہ ایسا نہ ہو, شاید یہ ڈفرنٹ ہو, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسی بیسس پہ ہوگی. دوسری بات, میں آپ سے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں ویسا, جنت کسے ملے گی؟ اللہ دے دے ان کو, ان کا نالج ایسا ہے وہ بالکل دے دے انہیں. انہوں نے جو اپنے فطرت کے مطابق لائف گزاری ہے, جو نالج ان کو دی گئی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو دے دے جنت. جنت دوزخ کے فیصلے میں اویس صاحب, کوئی بھی مولانا صاحب, کوئی بھی یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے.